بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ گھر والوں نے بھی میری تعریفیں کر کے مجھے سر پر چڑھایا ہوا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ میرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا، وہ سب سے امیر شخص ہوگا، میں عیاشی بھری زندگی گزاروں گی، میرے پاس نوکر چاکر ہوں گے، پیسوں کی ریل پیل ہوگی اور مجھے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح کے خواب دیکھتے ہی میں پروان چڑھی تھی۔ میری سہیلیوں نے بھی میرا دماغ بہت خراب کیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھیں مجھے یہی کہتی تھی کہ تمہارے لیے کوئی امیر شخص آئے گا، تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہاری قسمت بہت اچھی ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر میں آسمان پر اڑنے لگتی، اسی لیے میں آس پاس کے لوگوں کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتی تھی۔ اگر محلے کی کوئی عورت میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جاتی تو اس دن گھر میں دنگل شروع ہو جاتا۔ میں اماں سے لڑنا شروع ہو جاتی کہ آخر اس عورت کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اپنے نکھٹو بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی ہے۔ میری باتیں سن کر اماں میرے سامنے ہاتھ جوڑتی اور مجھے کہتی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم کوئی شہزادی نہیں ہو اور نہ ہی تم کسی ریاست کی ملکہ ہو جو تمہارے لیے کسی شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے مزید غصہ آ جاتا تھا۔ میں اماں کو کہتی تھی کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری خوبصورتی کی وجہ سے ایک بہت ہی پیارا شخص مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اماں میری باتیں سن کر ہنس دیتی اور مجھے کہتی، غریب لوگ جتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں انہیں شہزادوں کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ غریب لڑکیاں ہمیشہ ہی عام لڑکیاں ہوتی ہیں اور عام لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آتے۔ امی بہت بے دردی سے یہ باتیں کرتی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کئی گھنٹے تو میں روتی بھی رہتی تھی۔ اب میرے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی تھی کہ میں نے امیر شخص سے شادی کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ میں جب کالج سے واپس آتی تھی تو لڑکے راستے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے تھے، میرے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ جب ان کے منہ سے اپنے لیے تعریفیں سنتی تھی تو میری گردن فخر سے اکڑ جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہاں پر میری اتنی مانگ ہے۔ زندگی بہت ہی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جو اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ بہت ہی سادہ تھی، وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ اسے نہ تو سنگھار سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی اسے لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہر وقت یہی کوشش کرتی رہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی نسخہ ایسا تیار کروں جس سے میری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے، جس سے میری جلد مزید چمکنے لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ میرے ایک ماموں تھے جو لاہور میں رہتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی لاہور جانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی وہ آتے تھے اماں کو کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو میرے ساتھ بھیجو، یہ وہاں پر بہت مزے کریں گے، لیکن اماں ہمیشہ ہی ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، آپ کو پریشان کریں گی، جب یہ بڑی ہو جائیں گی تب میں انہیں ضرور بھیجوں گی۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ امیر لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور اس چھوٹے سے گاؤں میں امیر لڑکے کی آمد ممکن ہی نہیں ناممکن تھی۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس گاؤں سے باہر نکلنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار جب ماموں آئیں گے تو ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اماں سے جب اس بارے میں بات کی تو اماں کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور کہنے لگیں، توبہ کرو لڑکی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، اب تم جوان ہو گئی ہو، تمہیں میں کیسے اتنی دور بھیج سکتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں چڑ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ جب میں چھوٹی تھی تب آپ مجھے یہ کہہ کر نہیں بھیجتی تھی کہ تم بہت چھوٹی ہو، اور جب بڑی ہو گئی ہوں تب بھی آپ ڈرامے لگا رہی ہیں، اس بار تو میں ضرور جاؤں گی۔ ارے اس لڑکی کی زبان تو دیکھو، یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اماں میری چھوٹی بہن کو مخاطب کرنے لگیں اور میری برائیاں کرنے لگیں۔ مجھے ان کی آواز بہت اچھی طرح سے سنائی دے رہی تھی، لیکن اس بار میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ اماں نے مجھے بعد میں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ان کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس بار میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ وہاں پر جاؤں گی
اور اس بار اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوں گی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے اس بارے میں بات کی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے، تو اس نے تیزی سے انکار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ اسے گھومنے پھرنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو سارا کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ اس میں بوڑھی عورتوں کی روح آ گئی ہے، اس سے کسی بھی چیز کا شوق نہیں تھا۔ جب میں اس کا مذاق بناتی تھی تو امی مجھے ڈانٹتی تھیں اور کہتی تھیں یہ میری سب سے سادہ بیٹی ہے اور اس کے نصیب بھی بہت اچھے ہوں گے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ اماں نے کبھی بھی مجھے اس طرح سے اچھے نصیب کی دعا نہیں دی تھی، بلکہ میں خود ہی اماں کے سامنے کہتی رہتی تھی کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ میرے نصیب کتنے اونچے گھر میں لکھیں گے، اور اماں ہمیشہ ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھتے اور پریشانی سے کہتی اونچے گھروں میں رہنے والے بھی سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے گھر کی بہو بنائے جہاں پر سکون اور خوشیاں ہوں۔ میں اماں کو کہتی کہ میری خوشیاں پیسوں میں ہی ہیں اور میں ایسے گھر میں شادی کروں گی جہاں پر پیسوں کی ریل پیل ہوگی، اور آپ دیکھیں گی کہ میں پیسے حاصل کر کے کتنی زیادہ خوش ہوں گی۔ مجھے اچھے کپڑوں کا بہت شوق تھا اور گاڑیوں کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ میری دوست کے پاس موبائل تھا اور وہ اکثر ہی کالج میں موبائل لایا کرتی تھی۔ اس کے موبائل میں ہم مختلف گاڑیوں کی تصویریں دیکھتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے نام وہ گاڑیاں لگاتے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ماموں آ گئے۔ ماموں کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ اس بار میں نے ان کے ساتھ جانا تھا۔ ماموں نے میرے سر پر پیار کیا اور مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ میں جاہل ہوں اور مجھے پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھی رہی اور ان سے باتیں کرتی رہی۔ میرے ماموں بہت امیر آدمی تھے۔ ان کا ایک جوان بیٹا بھی تھا جو کہ باہر ملک میں ہی پڑھتا تھا۔ میری نظر ان کے جوان بیٹے پر تھی، لیکن اپنی ممانی کی وجہ سے میں نے ابھی تک کوئی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی ممانی کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ کسی چڑیل سے کم نہیں تھیں، اسی لیے وہ ہمارے گھر بھی نہیں آتی تھیں کیونکہ وہ ہمیں سمجھتی تھیں کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ یہ بات بھی مجھے چند مہینے پہلے ہی پتہ چلی تھی جب ایک بار میں نے ممانی کو اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، مگر میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اگر میں یہ بات بتا دیتی تو پھر میرا ماموں کے گھر جانا بند ہو جاتا۔ اس بار بھی اماں نے ماموں سے پوچھا کہ بھابھی کیوں نہیں آئی۔ اماں کی بات سن کر ماموں نظریں چرانے لگے اور انہیں کہنے لگے تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ کتنی مصروف ہوتی ہے، گھر کے کام کے علاوہ وہ باہر کے بھی بہت سارے کام ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ ماموں کی بات سن کر اماں پریشانی سے کہنے لگی تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اپنی بیوی کو نوکری پر نہ لگاؤ، اب دیکھو تمہاری بیوی تمہاری وجہ سے کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اماں کی بات سن کر ماموں نے گردن جھکا دی۔ اب وہ اماں کو کیا بتاتے کہ ان کی بیوی ان کے قابو میں ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ وہی کرتی ہیں جس کے لیے ان کا دل چاہتا ہے۔ ماموں وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میں اچانک ہی بولی ماموں اس بار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میری بات سن کر ماموں کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ وہ میری ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ میری ماں ماموں سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ ماموں کو تنگ نہیں کرنا۔ میں نے اماں کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ماموں کو کہا کہ آپ ہمیشہ ہی مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، لیکن امی ہمیشہ ہی مجھے روک دیتی ہیں، لیکن اس بار میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ ٹھیک ہے جو کرنا ہے تم کرو، یہ کہہ کر امی سائڈ پر ہو گئیں۔ اب فیصلہ ماموں نے ہی کرنا تھا۔ ماموں کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں ان کی مرضی شامل ہی نہ ہو۔ وہ کافی مجبور نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بہت ہی مشکل سے مسکرائے اور مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ ماموں کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں وہاں جا کر ایک بہت ہی بڑی آزمائش میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ کافی دیر تک ہم وہاں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی ماموں کے موبائل پر کال آ گئی۔
وہ ممانی کی ہی کال تھی۔ ماموں کال سننے کے لیے سائٹ پر چلے گئے، جبکہ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے کہنے پر ماموں کتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے؟ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ ماموں میری وجہ سے پریشان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ پہلے سے ہی پریشان تھے۔ اب خدا کے لیے زیادہ وہم نہ ڈالیں، اور اب میں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، تو مجھے پریشان بھی مت کریں۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اماں سے کہا، جبکہ میری بات سن کر اماں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اچانک ہی ماموں وہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماموں کے پاس سن کر میں تیزی سے بولی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ ماموں کچھ کہتے، میں نے انہیں کہا کہ میں جلدی سے اپنے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ جب مجھے ماموں کے یہاں پر آنے کی خبر ملی تھی، تبھی میں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا تاکہ بعد میں مجھے کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، اور اب مجھے اپنے اس فیصلے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 30 سیکنڈ بعد جب میں دوبارہ باہر آئی تو ماموں حیران رہ گئے اور مجھے کہنے لگے، اتنی جلدی تم نے کیسے کپڑے پیک کر لیے؟ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی اور انہیں کہا کہ یہ کپڑے تو میں نے پہلے ہی پیک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ دراصل میں اس بار آپ کے ساتھ جانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ میری بات سن کر ماموں پہلی بار مسکرائے، پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگے، یقین ہے کہ تم وہاں پر بہت مزے کرو گی۔ میں ماموں کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کی گاڑی مجھے بہت پسند آئی اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں اس میں بیٹھوں۔ آج میرا یہ شوق پورا ہو گیا تھا۔ ماموں مجھ سے ہلکی ہلکی باتیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہی وہ مجھے کہنے لگے کہ تم اپنی ممانی کے مزاج سے واقف تو ہوگی۔ ماموں کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ تھوڑی غصے والی ہیں۔ میری بات سن کر ماموں مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ تھوڑی غصے والی نہیں بلکہ بہت ہی غصے والی ہیں۔ کیا وہ ہمیں پسند نہیں کرتی؟ میں نے ان سے براہ راست پوچھا۔ میری بات سن کر انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تم لوگوں کو بہت پسند کرتی ہے، لیکن تم تو جانتی ہو کہ وہ ایک لمبے عرصے سے اکیلی رہ رہی ہے۔ میرا بیٹا پچھلے 10 سالوں سے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک بار بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اپنی ماں کو وہاں پر بلایا ہے۔ نہ جانے وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بس اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ ہر وقت ٹینشن میں ڈوبی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان بھی تھوڑی تلخ ہو گئی ہے۔ اگر وہ تم سے کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو تم اس کی بات کا برا نہیں منانا۔ ماموں کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور انہیں کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گی، بلکہ میں انہیں سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ میری بات سن کر ماموں مسکرانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ہزار کے نہ جانے کتنے نوٹ مجھے پکڑائے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی اور ماموں سے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم وہاں پر اپنی مرضی سے رہ سکو، جہاں دل چاہے وہاں پر جانا، اپنے لیے اپنی پسند کے کپڑے خریدنا، جو دل میں آئے وہ کرنا۔ ماموں کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مزید پیسے میری طرف بڑھائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کارڈ بھی دیا اور مجھے کہنے لگے کہ اگر یہ پیسے ختم ہو جائیں تو تم اس کارڈ کا استعمال کر سکتی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے وہ کارڈ استعمال کرنا بھی سکھا دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہمیشہ سے ہی میں نے جس زندگی کے خواب دیکھے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خواب پورے ہونے جا رہے ہیں۔ میرے ماموں میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں ماموں کے گھر آئی تھی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ میرے ماموں ایک کرنل ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا اتنا زبردست گھر ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماموں کے ساتھ میں اس گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ گھر کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے لوگ موجود تھے۔ لڑکیوں نے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں میں ان کے جسم واضح ہو رہے تھے۔ اس طرح کے لباس اور اس طرح کی لڑکیاں میں ڈراموں میں ہی دیکھتی تھی۔
زندگی میں پہلی بار میں انہیں حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیران زدہ دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تھوڑے ہی دنوں میں تمہیں اس سب کی عادت ہو جائے گی، چلو تم جلدی سے کمرے میں جاؤ۔ پھر انہوں نے ایک ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ مجھے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ملازمہ مجھ سے بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے کچھ لباس لا کر دیے اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے ماموں کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لباس پہن کر آپ بھی باہر چلی آئیں۔ جب میں باہر گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ممانی کا بیٹا باہر سے آ گیا تھا اور یہ جشن اسی کی خوشی میں ہی منایا جا رہا تھا۔ ممانی بہت خوش تھیں، وہ سب کو اپنے بیٹے سے ملوا رہی تھیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئیں۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں، پھر وہ مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگیں، ارے تم تو اتنی پیاری ہو گئی ہو۔ ان کی بات سن کر میں شرما گئی۔ ایک نظر اپنے کزن پر ڈالی جو بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں شرمانے لگی۔ میں نے اس سے اپنی نظریں چرا لیں۔ پھر ممانی نے بہت ساری عورتوں سے میرا تعارف کروایا۔ آج ان کے لہجے میں میرے لیے نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے لہجے میں میرے لیے عزت اور محبت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ممانی کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ شاید اپنے بیٹے کی خوشی ان کے سر پر چڑھ گئی تھی۔ ماموں نے مجھے ممانی کی اس عادت کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اس کا موڈ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کبھی وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ممانی کچھ زیادہ ہی خوش ہیں۔ سب لوگوں سے ملنے کے بعد میں ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ایک لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے سلام کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میں ہچکچا گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ میرا یہ انداز دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تم گاؤں سے آئی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میری بات سن کر وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں اتنی پیاری ہو سکتی ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ وہ کالی کلوٹی ہوتی ہیں اور موٹی بھی، لیکن تم تو بہت ہی پیاری ہو۔ جب اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر موجود سب لڑکیوں سے پیاری ہو، تو میری گردن فخر سے اکڑ گئی۔ مجھے یوں اکڑتا دیکھ کر وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یار میں نے تو تمہاری چھوٹی سی تعریف کی تھی۔ پھر وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑے ہی وقت میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ابھی اس کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ میں نے صرف کہانیوں میں ہی یونیورسٹی کا نام سن رکھا تھا اور ڈراموں میں یونیورسٹیوں کو دیکھا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے مجھے کہا، کیا تم میرے ساتھ میری یونیورسٹی چلو گی؟ اس لڑکے کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن پھر بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اتنی جلد بازی بھی نہیں دکھانی چاہیے تھی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف ایک کارڈ بڑھایا اور مجھے کہا، یہ میرا نمبر ہے، تم اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ جب میں نے اسے کہا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، تو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں اس چیز کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں ایک بہت ہی اچھا موبائل لے کر دوں گا۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے مجھے موبائل لے کر دے دیا۔ ہم دونوں میں دوستی بہت ہی پکی ہو گئی تھی، اور پھر جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں آنکھیں بند کر کے اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ جب ماموں کو یہ بات پتہ چلی تو ماموں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں بھی اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس لڑکے کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب میرے گھر والوں کو اس رشتے کی خبر ملی تو میرے گھر والے بھی مطمئن ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اچھے خاصے تھے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اس طرح کے گھر میں ہو، کیونکہ تم اس طرح کے گھر میں ہی رہ سکتی ہو۔ تقریباً 2 مہینوں کے بعد میری اس لڑکے سے شادی ہو گئی۔ شادی کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا زیادہ امیر نہیں تھا، اس کے پاس صرف ایک اچھا گھر تھا، وہ ایک اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ جیسا میں نے سوچ رکھا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔
اس کے گھر میں نوکر چاکر بھی موجود نہیں تھے۔ گھر کی عورتیں خود ہی گھر کا سارا کام کرتی تھیں۔ لیکن اگر میں یہ کہتی کہ میرے گھر کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ اچھا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے ذہن میں تو اپنے ماموں کا گھر سوار تھا جہاں پر نوکر چاکر موجود تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اتنی جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ مجھے تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ماموں کا بیٹا مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ اگر میں مزید تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو ہو سکتا تھا کہ اپنے ماموں کے بیٹے سے ہی شادی کر لیتی، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اچانک ہی میرے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد میری بہن میرے گھر پر آ گئی۔ گھر میں میرا شوہر اور میری ساس ہی موجود تھی۔ 3 سال تک میری بہن میرے پاس رہی، اور اس دوران میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس گھر میں صرف میں، میری بہن اور میرا شوہر موجود تھے۔ میں ہر وقت ہی انٹرنیٹ پر مختلف کپڑے دیکھتی رہتی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے دیکھنے میں مگن رہتی۔ میرے گھر کے سارے کام میری بہن ہی کرتی تھی۔ میرا شوہر جب بھی مجھے کام کرنے کے لیے کہتا تو میں اسے صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ مجھ سے اس طرح کے کام نہیں ہوتے، اور ساتھ میری بہن ہے یہ سب کام کرنے کے لیے۔ اب میں باہر کچھ زیادہ ہی گھومنے پھرنے لگی تھی۔ میری دوستی محلے کی ایک عورت سے ہوئی تھی۔ وہ عورت میری ہی ہم عمر تھی۔ اس کے ساتھ میں شاپنگ کرنے جاتی۔ اکثر تو وہ مجھے اپنے پیسوں سے شاپنگ کروا دیتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بہت امیر تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کیوں ایک غریب شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو؟ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، تم اپنی ایک علیحدہ زندگی کیوں نہیں شروع کرتی؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب تو میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے، جبکہ میری بہن بھی میرے گھر پر آ گئی ہے۔ اگر میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تو میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم اس قدر حسین ہو، خوبصورت ہو، تم ماڈلنگ کیوں نہیں شروع کرتی؟ اس کی بات سن کر میری آنکھیں چمک اٹھیں، اور پھر اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا۔ مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے یہ کام شروع کر دیا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اس قید بھری زندگی سے تو اچھا ہے کہ تم اپنی مرضی کی آزاد زندگی گزارو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، میری طرف دیکھو، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہی ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جبکہ تم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر سے باہر نکلو تو تمہیں کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہارا شوہر تم سے چھوٹی چھوٹی بات پوچھتا ہے، تم پر پابندی لگاتا ہے، یہاں تک کہ اب تو وہ تم پر شک بھی کرنے لگا ہے۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ وہ مجھے تقریباً 3 گھنٹے بیٹھی سمجھاتی رہی۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں اس قدر اثر کر گئی تھیں کہ مجھے اس کے علاوہ ہر چیز ہی فضول لگ رہی تھی۔ گھر میں آ کر میری اپنے شوہر سے بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ مجھے یکدم ہی اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ تب وہ کچھ زیادہ ہی میرے سر پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے گھر کے کاموں کے لیے بھی مجبور کرتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ وہ مجھے باہر جانے سے بھی روکتا تھا۔ اب اس نے سارا کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری بہن گھر سے باہر نکلے تو تم مجھے اسی وقت کال کرنا، اور سارا بھی بے وقوفوں کی طرح اسے کال کر دیتی تھی۔ پھر ہمیشہ کی طرح میری شامت آتی تھی۔ ایک دن تو اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں تقریباً 3 گھنٹے تک دروازہ بجاتی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ اسی وقت ہی میں نے اپنی دوست کو کال کی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ماڈلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بس میرے لیے شوٹنگ کا بندوبست کرو۔ دراصل میری دوست کا کزن بھی اسی کام میں ہی ہوتا تھا، اور مجھے دیکھ کر اس نے میری دوست کو یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے ماڈلنگ کی بات کرے، کیونکہ اس نے اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے نئی ماڈلز کو ہائر کرنا تھا۔ یوں میں نے ماڈلنگ کرنی شروع کر دی۔ یہ کام میں بھی اپنے شوہر سے چھپ کر رہی تھی۔
مگر مجھے اندازہ تھا کہ کسی نہ کسی دن اسے پتہ چل جائے گا، اور میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی سارا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک میگزین اٹھا رکھا تھا۔ وہ چہرے سے بہت ہی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کو خوفزدہ دیکھ کر میں اس کا مذاق بنانے لگی اور اسے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور میگزین کا پہلا پیج میرے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی، آپی، کیا یہ آپ ہو؟ وہ تصویر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میں بھی ساکن ہو گئی، کیونکہ وہ میں ہی تھی۔ میں نے خوف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یقیناً اسے مجھ سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ چھینا اور اسے کہا، خبردار جو تم نے میرے شوہر کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی کہ اچانک ہی میرا شوہر وہاں پر چلا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کس بارے میں سے دھمکا رہی ہو؟ آخر یہ کون سی بات مجھے نہیں بتا سکتی؟ شوہر کی بات سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی اور سارا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ سارا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ اب میرا شوہر سارا سے پوچھنے لگا کہ کیا چل رہا ہے۔ سارا چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر میری شوہر کو کہنے لگی، آپ ہی دوبارہ سے باہر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور شکر ادا کیا کہ اس نے میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرا شوہر یہ بات سن کر بھی آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی اوقات میں رہا کرو، کیونکہ تم ہو کہ جسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شوہر کی بات سن کر میں نے اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور اسے غصے سے کہا، تمہیں میری اوقات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری اوقات کیا ہے، کم از کم میں تم سے تو کئی گنا بہتر ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ میں اس سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسے منہ پھٹ عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ہاتھا پائی میں میرے ہاتھوں سے وہ میگزین چھوٹ گیا۔ اچانک ہی میرے شوہر کی نظر اس تصویر پر پڑی۔ وہ حیرت سے اس تصویر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے وہ میگزین اٹھانا چاہا، لیکن اس نے مجھے روک دیا۔ اس نے وہ میگزین اٹھایا اور انتہائی غصے سے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا یہ تم ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے کہا کہ جب تم میری ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے کسی بھی قسم کی کوئی بے وقوفی نہیں کی ہے، بلکہ جو کچھ بھی کیا ہے اپنی خوشی سے کیا ہے اور مجھے اس پر کسی بھی قسم کی شرمندگی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تم یہ کام چھوڑ دو گی، مگر میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے بحث کرتا رہا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ یا تو تم نے یہ کام چھوڑنا ہے یا پھر تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل اسے مجھ سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ میری بہن بھی ایک طرف کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن مجھ پر تو شیطان سوار ہو گیا تھا۔ مجھے صرف اور صرف پیسے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے صرف اور صرف پیسے دکھائی دے رہے تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ پیسوں بھری زندگی ہی خوشحال ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس زندگی میں رشتے نہ ہوں، پیار کرنے والے نہ ہوں، سکون نہ ہو، زندگی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنی دوست کے پاس چلی آئی۔ دوست کے پاس جا کر میں بہت روئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور مجھے کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، تمہیں اس پر شرمندہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یوں میں اپنی دوست کے ساتھ ہی اس کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگی۔
تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میری دوست کی بھی طلاق ہو گئی ہے۔ اب ہم دونوں ہی ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ جیسا چاہا تھا ویسا ہی سب کچھ ملا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک بہت ہی مشہور ماڈل بن گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب میں چھوٹے چھوٹے شوٹ بھی بہت مہنگے داموں میں کرتی تھی۔ ایک دن میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن میں بہت زیادہ بے چین تھی۔ مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنا شوہر بھی بہت یاد آ رہا تھا۔ میں نے محلے کی ایک عورت سے اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور شادی بھی اس نے میری بہن سے کی تھی۔ یہ سب جان کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ اب میرے دل میں اپنی بہن کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک اور جگہ پر مجھے ماڈلنگ کے لیے جانا تھا۔ تنہا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی ایک فائل پر میری نظر پڑی۔ جیسے ہی میں نے وہ فائل اٹھائی مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس فائل میں میرے اپنے ماموزات کے ساتھ تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں اصل نہیں تھیں مگر ان تصویروں کو اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ وہ بہت بیہودہ اور اصل لگ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا ماموزات اس کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا تم مجھے اپنے پیچھے لگا کر مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ اور پھر اس نے مجھے ایک بہت ہی معیوب کام کرنے کے لیے کہا۔ میں کسی بھی صورت یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ ساری تصویریں وہ وائرل کر دے گا اور پھر اس سے میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس سے مدد طلب کروں۔ اپنے شوہر کے پاس جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب میرا شوہر ایک اچھی پوسٹ پر چلا گیا ہے۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور اس سے مدد کے لیے کہا۔ اس نے میری مدد کی اور اس سب سے میرا پیچھا چھڑوا دیا۔ اس نے مجھے دھتکارا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے مجھے ماضی کی یاد دلائی تھی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے ماڈلنگ میں چلی گئی۔ اب میں ایک بہت ہی مشہور ماڈل ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی چاہا تھا وہ سب میں نے حاصل کر لیا تھا۔ میرا نام تھا، میرے پاس عزت تھی، میرے پاس دولت تھی، لیکن میرے پاس سکون کی کمی تھی۔ دن کے وقت میں خود کو مصروف رکھ لیتی تھی لیکن رات کے وقت مجھے ڈپریشن کی گولیاں لینی پڑتی تھیں۔ کبھی کبھار تو نیند کی گولیوں کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اپنا سکون میں نے اپنے ہاتھوں سے غارت کیا تھا۔ آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی۔ میری اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔